تب یروبال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموؤں کے پاس گیا ان میں سے اور اپنے سب ننیال کے لوگوں سے کہا، سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یروبال کے سب بیٹے جو 77 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلے سے ابی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یروبال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یروبال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسح کر کے اپنا بادشاہ بنائے، سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسح کر کے بناؤ تو آؤ میرے سائے میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوتاروں کو کھا جائے گی۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابی ملک کو بادشاہ بنایا ہے، اس میں اگر تم نے راستی اور صداقت برتی ہے اور یروبال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے، اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یروبال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابی ملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا، اور اپنے بھائی ابی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا، اور ابی ملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا۔ تب خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی، اور اہل سکم ابی ملک سے دغا بازی کرنے لگے، تاکہ جو ظلم انہوں نے یروبال کے 70 بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی کے سر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے، اور وہ ان کو جو اس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابی ملک کو اس کی خبر ہوئی۔ تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا، اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی، اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابی ملک پر لعنتیں برسائیں۔ اور جال بن عبد کہنے لگا، ابی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یروبال کا بیٹا نہیں، اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں؟ تم ہی سکم کے باپ ہمور کے لوگوں کی اطاعت کرو، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابی ملک کو کنارے کر دیتا۔ اور اس نے ابی ملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بڑھا اور نکل آ۔ جب اس نے لشکر کے حاکم زبول جال بن عبد کی یہ باتیں سنی تو اس کا قہر بھڑکا، اور اس نے چالاکی سے ابی ملک کے پاس قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ دیکھ، جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کو تحریک کر رہے ہیں، پس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا، اور صبح کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر، اور جب وہ
اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلیں تو جو کچھ تجھ سے بنائے تو ان سے کر۔ سو ابی ملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ 4 غول سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے، اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تب ابی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے، اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا، دیکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ زبول نے اسے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی۔ جال پھر کہنے لگا، دیکھ میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترتے آتے ہیں، اور ایک گول مون نیم کے بلوت کے راستہ آ رہا ہے۔ تب زبول نے اس سے کہا، اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابی ملک کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح۔ تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابی ملک سے لڑا، اور ابی ملک نے اس کو رگیدا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بہتیرے زخمی ہو کر گرے۔ اور ابی ملک نے اروما میں قیام کیا، اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں۔ اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے، اور ابی ملک کو خبر ہوئی۔ سو ابی ملک نے فوج لے کر اس کے 3 غول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا۔ اور ابی ملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کی پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 غول ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اور ابی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا۔ اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البرید کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے، اور ابی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تب ابی ملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابی ملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی، اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا، جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو۔ تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ لی، اور وہ ابی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی۔ چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے مر گئے۔ پھر ابی ملک تبیز کو جا تبیز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا۔ سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا، اور برج کی چھت پر چڑھ گئے، اور ابی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازے کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا باٹ ابی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چیت دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ خدا نے ابی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یروبال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ آمین۔